السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین قیم سے نوازا ہے۔ اور یہ دین ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کبھی برس میں ایک مرتبہ عمل کر لیے یا زندگی میں ایک مرتبہ عمل کر لیے اس کو کافی سمجھ لیں، ایسا نہیں، بلکہ دین جو آیا ہے وہ زندگی میں اتارنے کے لیے آیا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر موقع پر اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ بھی کیا زندگی ہے۔ یوں تو دنیا میں انسان جیتا ہے، جب اس کی موت آ جاتی ہے مر جاتا ہے، لیکن اگر وہ زندگی ایسی ہے کہ جس کے اندر دین نہیں تو وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ دنیا میں آیا اور تھوڑے ہی دن جیا، لیکن اس کی زندگی میں دین تھا، شریعت تھی، نبی کے راستوں پر، نبیوں کے راستوں پر حسنی زندگی گزاری، اللہ والوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، وہ ہے زندگی۔ دین والی زندگی کی وجہ سے انسان خود کو بھی سکون والا محسوس کرتا ہے اور سامنے والوں کو بھی سکون دینا چاہتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حدیث شریف میں ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے یا زبان سے اسے تکلیف نہ پہنچے، اس کا نام مسلمان ہے۔ نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچے نہ زبان سے تکلیف پہنچے، یہ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ اور یہ تبھی چیز ہو سکتی ہے ہماری زندگی میں جب زندگی میں ہمارے دین ہو۔ جب دین زندگی میں آ جاتا ہے، شریعت زندگی میں آ جاتی ہے، قرآن و حدیث زندگی میں آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ جب زندگی میں آ جاتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ میرے کسی عمل سے، میرے کسی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی اگر پیاسا مر جائے تو مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ کل کہیں قیامت کے روز مجھ سے سوال نہ ہو۔ انسان تو دور کی بات، مسلمان تو دور کی بات، وہاں بات ہو رہی ہے جانوروں کی، کہ اگر میری حکومت میں کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو مجھے فکر اس بات کی ہے کہ اللہ مجھ سے سوال کریں گے۔ یہ ہے مسلمان کی زندگی، ایمان والی زندگی، دین والی زندگی۔ جو مسلمان ہوتا ہے اس سے تکلیف پہنچتی نہیں ہے دوسرے سامنے والے۔ اسی لیے جب مسلمان ملتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی مطلب تم مجھ سے بے فکر رہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں، یہی تو مطلب ہے سلام کا۔ السلام علیکم مطلب یہی ہے کہ بھائی اب تم میرے سے امن میں ہو گئے، مجھ سے بے فکر رہو، میں تم کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے جواب میں سامنے والا کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ جب آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں تو میرا بھی جواب بھی یہی ہے کہ آپ بھی میری طرف سے سلامتی میں ہو، یعنی میں بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے سلام پھیلاؤ۔ بچوں کو سلام کرو، جوانوں کو سلام کرو، بوڑھوں کو سلام کرو، اپنوں کو سلام کرو، غیروں کو سلام کرو، جاننے والوں کو سلام کرو، نہ جاننے والوں کو بھی سلام کرو۔ حدیث شریف میں ہے قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ خوف کی وجہ سے بھی سلام کیا جائے گا۔ اگر میں سلام نہیں کروں گا یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، یعنی اس ڈر کی وجہ سے بھی سلام ہوں گے۔ کب؟ یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ قیامت سے پہلے ہوگا ایسا۔ آدمی اکرام میں، احترام میں سلام نہیں کرے گا کہ میرا بڑا ہے، بلکہ اس لیے سلام کرے گا کہ کہیں میری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے، میرا مالک مجھے نکال نہ دے نوکری سے کہ تو نے مجھے سلام نہیں کیا، اس خوف سے وہ سلام کرے گا۔ یہ قیامت سے پہلے ایسے حالات ہوں۔ تو مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان زبان کے ذریعے سے بھی اور ہاتھ کے ذریعے سے بھی محفوظ رہے، یعنی زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے، یا اسی طرح سے مار توڑ وغیرہ اس انداز سے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ اور ایک تکلیف پہنچانا ہے کسی کی غیبت کرنا، کسی کا گلہ گانا، یہ اس سے بڑی تکلیف۔ غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ چیز موجود ہو لیکن پیچھے برائی کر رہا ہو، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے اور پیچھے برائی کر رہا ہے تو الزام ہوا، اور جو الزام لگاتا ہے کل قیامت میں ثبوتوں کے ساتھ پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں آدمی پر الزام لگایا تھا، تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ اگر ثبوت نہیں دیں گے تو کل قیامت میں پکڑ ہوگی، اس کو الزام کہتے ہیں۔ اور اگر وہ چیز وہ آدمی ویسا ہے لیکن اس کی پیٹھ کے پیچھے برائی ہو رہی ہے، اب جو برائی کر رہا ہے وہ غیبت میں مبتلا ہے۔ اب ہو سکتا ہے جس کے سامنے تم بتا رہے ہو وہ آدمی جا کر کے اسی کو بتا دے تمہارے بارے میں ایسا بول رہا تھا انہیں، اب وہ سنے گا تو اس کو تکلیف ہوئی، اوہو میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ غیبت کا گناہ اسے ملا ہی، لیکن یہاں سنتے ہی تکلیف جو پہنچی ہے یہ الگ گناہ ہے۔
تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی کہ وہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچائے، نہ زبان سے تکلیف پہنچائے، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، نہ غیبت کر کے تکلیف پہنچائے۔ حدیث شریف میں ہے غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ ہے۔ ایک تو گوشت اور ایک مردار بھائی، زندہ بھی نہیں مردہ، اس بھائی کا گویا کہ اس سے بھی زیادہ یہ گناہ ہے۔ کیا کرنا؟ غیبت کرنا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ غیبت سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں ختم ہوتی ہیں، آپس میں انتشار پیدا ہوتا ہے، آپس میں خلفشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے اور دشمنیاں بن جاتی ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کا دشمن ہو ایسا نہیں ہونا۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ اس کے ذریعے سے سامنے والے کو تکلیف بالکل نہ پہنچے، اور اگر پہنچ بھی گئی ہو تو آدمی معاف کر دے، یہ بہترین مسلمان ہے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، اللہ کے نبی کو حکم ہے آپ معاف کر دیجئے ان کو۔ تو معاف کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، کسی کو تکلیف نہ دینا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے۔ ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ اس کی پوری زندگی میں دین داخل ہو جائے، وہ چاہے گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، محلے میں ہو، بازار میں ہو، آفس میں ہو، تجارت میں ہو، معاشرت میں ہو، کسی بھی لائن میں ہو، وہ اس کا پورا خیال رکھے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کا فرض یہ ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، میرے اندر ایسا دین داخل ہو جائے۔ اگر آپ ایک چیز پر عمل کر رہے ہیں اسے زندگی بھر عمل کرنا ہے، پھر دیکھیے زندگی میں کتنا سکون ملے گا، کتنا اطمینان ملے گا، کتنی خوشیاں ملتی ہیں۔ اگر ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں تو سامنے والا بھی نہیں پہنچائے گا تکلیف، سامنے والا بھی بالکل نہیں پہنچائے گا۔ کتنی بھی دشمنی ہو جائے آپ اسے سلام کرتے رہیے، اسے سلام کرتے رہیے، اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کے اندر سے دشمنی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے مسلمان جب کوئی عمل کر رہا ہے تو اپنی زندگی میں دین کو داخل کرے، پھر دیکھو وہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس عمل کو کنٹینیو رکھے، یعنی لگاتار کرتا رہے اس عمل کو، جب بھی موقع آئے ان چیزوں سے پیچھے نہ ہٹے، ان چیزوں سے پیچھے نہ ہٹے۔ اگر کسی سے دشمنی ختم کرنی ہے اسے سلام کیجیے، آپ اسے خوب سلام کیجیے، خوب سلام کیجیے، جب بھی ملے سلام کیجیے اسے۔ دیکھیے وہ کتنا دشمنی کرے گا، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دیں گے، اوہو مجھے تو یہ بار بار سلام کرتا ہے، تو اس کے دل میں کچھ نہیں ہے، اس لیے تو مجھے سلام کر رہا ہے۔ جب یہ عمل بار بار ہوگا یہ استقامت والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کسی شخص کے اندر استقامت والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہم نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اسی پر جم جاؤ۔ یہ نہیں کہ ضرورت پڑنے پر اللہ بس تو ہی اللہ ہے پھر چھوڑ دیا اللہ کو، نہیں، ہمیشہ اللہ ہے، آپ ہمیشہ ہیں اللہ ہمارے، ہم ہر حال میں آپ ہی سے مدد مانگیں گے، آپ ہی کی عبادت کریں گے، اسی پر پوری زندگی استقامت سے رہنا ہے، ہمیں اللہ ہی کو ماننا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، یہ ہے استقامت۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں 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 جگہ جنگ ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں سے ہٹنا مت، جب تک میں نہ کہوں وہاں سے مت ہٹنا، جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر۔ چنانچہ کچھ صحابہ وہاں کھڑے ہو گئے، کچھ صحابہ وہاں کھڑے ہو گئے، کچھ صحابہ وہاں کھڑے ہو گئے، جہاں جہاں اللہ کے نبی نے کھڑے کیے وہاں کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے دشمن نے حملہ شروع کیا، ادھر سے صحابہ نے بھی تیر برسانے شروع کیے، وہ جو کچھ دشمن تھا ناکام ہو کر کے بھاگنے لگا۔ صحابہ کرام نے دیکھا ہم نے فتح حاصل کر لی، ہم جیت گئے ہیں، چنانچہ وہ پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترنے لگے
کہ اب تو وہاں کام پورا ہو گیا, ہم جیت گئے ہیں, دشمن بھاگ گیا ہے پیٹ پھیر کر کے. اور اللہ کے نبی نے بتایا تھا جب تک میں نہ کہوں وہاں سے اترنا مت. لیکن صحابہ کرام نے اس سے مقصد تو جیت تھی بھائی, دشمن کو بھگانا تھا, وہ کام پورا ہو گیا. لیکن صحابہ کرام اسی سوچ میں کچھ صحابہ کرام نیچے اتر گئے. اتنا نیچے اترنا تھا, پیچھے سے دوسرا لشکر اور آ گیا اور آ کر کے صحابہ کرام پر حملہ کر دیا. یہ وہ استقامت والی بات وہاں سے ذرا سرک گئی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہیں کھڑے رہنا جب تک کہ میں نہ کہوں. پھر وہ فتح شکست میں بدل گئی. وہ فتح کیا ہوئی, پھر شکست میں بدل گئی. ان الذین قالوا ربنا اللہ, اللہ کا حکم ہے تم استقامت میں رہو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. کبھی برس میں ایک مرتبہ وہ عمل کر لیا نہیں, کبھی زندگی میں ایک مرتبہ عمل کر لیا, اس سے مدد نہیں آتی, بلکہ زندگی لگانی پڑتی ہے. ایک ایک عمل کے لیے زندگی کو لگانا پڑتا ہے, تب جا کر کے اس عمل میں پختگی آتی ہے, تب جا کر کے اللہ کی مددیں آتی ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے 40 سال اپنے خاندان میں, اپنے دوستوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنوں میں, غیروں میں, سب کے سامنے اپنے اخلاق پیش کیے استقامت کے ساتھ. اتنے سچے ثابت ہوئے کہ اپنے بھی کہنے لگے کہ آپ بہت سچے ہیں, غیر بھی کہنے لگے کہ آپ صادق ہیں, امین ہیں. 40 سال کی استقامت کوئی معمولی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے وہ کر کے دکھایا, اپنے اخلاق کو پیش کر کے دکھایا, تب ان لوگوں کو یقین ہوا ہے کہ یہ بندہ, یہ شخص محمد جس کا نام ہے, یہ سچا ہے اور امانت دار ہے. یہ نہیں کہ ایک آدھ مرتبہ کر کے دکھایا تو اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہہ دیا, ایسا نہیں. 40 سال گزارے اللہ کے نبی نے. 40 سال گزارنے کے بعد, وہ استقامت ہونے کے بعد صحابہ کرام نے خود کہنا شروع کیا کہ آپ سچے ہیں. اس کے بعد اللہ نے اللہ کے نبی کو نبوت سے نوازا ہے. اب آپ اعلان کر دیجئے ہم نے آپ کو نبی بنا دیا ہے, ہم نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے, لہذا اب آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے 40 سال کے بعد. اسی لیے کسی بھی انسان کو پرکھنا ہے, دیکھنا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, اس کی پچھلی زندگی دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. فی الحال کا نہ دیکھیں, فی الحال وہ کیا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے بے روپیہ بن گیا ہو سکتا ہے ڈھونگ کر رہا ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس انسان کو پہچاننے کے لیے پچھلی زندگی کو دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کیسا ہے. اس لیے کہ زندگی وہ گزار کر کے آیا ہے, ان حالات سے گزر کر کے آیا. ان حالات میں وہ کس انداز سے تھا, ان حالات میں اس نے شریعت کا لحاظ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. تو اللہ کے نبی نے 40 سال گزار کر کے استقامت دکھائی. اس کے بعد اللہ کے نبی کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. اتنا ہونے کے باوجود بھی کفار مکہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے آپ ہی ملے تھے کہ نبی بنا کر کے بھیجے اللہ. اتنے سچے اور امین ہونے کے باوجود, اتنی پاکیزہ زندگی گزارنے کے باوجود, لیکن اللہ کے نبی ان باتوں سے نا امید نہیں ہوئی. یہ ہے استقامت. اللہ کے نبی ان تانوں سے نا امید نہیں ہوئے. اوہو لوگ تو مجھے تانا دے رہے ہیں, لوگ تو مجھے باتیں کر رہے ہیں, لوگ تو مجھے ایسا ویسا کہہ رہے ہیں. نا امید ہو کر کے احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کے بیٹھ نہیں گئے, بلکہ اس کے بعد اپنے مشن کو اور تیز کر دیا. اوہو اب تو بہترین موقع ہے, لاؤ. جب لوگ یوں کہہ رہے ہیں تو لاؤ اور محنت کریں گے. اللہ کے نبی نے اور محنت شروع کی. جو دشمن تھوڑے تھوڑے تھے وہ اور زیادہ دشمنی پر ہوتا رہا. یہ استقامت کی وجہ سے تو ہو رہا ہے سب. اگر اللہ کے نبی تھک کر کے بیٹھ جاتے, کون بات سن رہے نہیں, چھوڑو جانے دو, وہ جانے ان کا خدا جانے.
یا وہ جانے ان کے اعمال جانے، نہیں، اللہ کے نبی کی جو استقامت تھی اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے اور محنت شروع کی، اور محنت شروع کی۔ جب اور زیادہ محنت شروع ہو گئی، اللہ کے نبی کے چچا کو بتایا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمیں بتوں کی پوجا کرنے سے روک رہا ہے، سمجھاؤ اس کو۔ شکایت جاری اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کی شکایت جا رہی اللہ کے نبی کے بڑوں کے پاس۔ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، اللہ کے نبی کو کہا دیکھو اس طرح سے ذرا شکایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس وقت کفار مکہ بھی آئے، کہنے لگے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہم وہ چیز دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، ہمارے دیو دیوتاؤں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو جو چاہے وہ چیز دے دیں گے۔ انسان کو کیا چاہیے؟ زندگی گزارنے کے لیے عیش چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے پیسہ چاہیے، یہی تو چاہیے انسان کو، اور کیا چاہیے؟ وہ تمام چیزیں اللہ کے نبی کو سامنے انہوں نے آفر کر دیا کہ اگر آپ کو بہترین نوجوان لڑکی کی ضرورت ہے تو ہم عرب میں جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے وہ آپ کو دیں گے، ہم آپ کو زمین جائیداد دے دیں گے، لیکن آپ بتوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، یہ وحدانیت کی تعلیم نہ دیں، ایک اللہ کی تعلیم نہ دیں، ایک اللہ کی دعوت نہ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اپنے بندوں سے، بتوں کی عبادت چھڑا کر، بتوں کی پوجا چھڑا کر اللہ کی عبادت کریں، یہی نبی کا کام ہوتا ہے۔ میں اپنے مشن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ ہے استقامت۔ ہم ذرے ذرے حالات آ جائیں پیچھے تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہنے لگے تم مجھے کیا دے رہے ہو؟ حسین خوبصورت لڑکی دینا چاہتے ہو؟ مجھے مال و زر دینا چاہتے ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دو، تب بھی میں اس نبوت والی زندگی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کوئی معمولی چاند سورج کا نظام پوری دنیا کا نظام چاند سورج کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کیا چیز دے رہے ہو؟ یہ میرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ ہے استقامت۔ آج ہمارے اندر استقامت نہیں، پھر اللہ کے نبی کی محنت دیکھیے، اتنی استقامت تھی اللہ کے نبی کی، اتنی استقامت تھی کہ اللہ کے نبی کی استقامت کی وجہ سے مکہ کو چھوڑنا پڑا۔ پورے مکہ والے دشمن ہو گئے، پورے مکہ والے دشمن ہو گئے۔ 70-80 لوگ صرف ایمان لے آئے۔ 10-12 سال کی محنت میں کل 70-80 لوگ ایمان لائے مکہ مکرمہ کے اندر۔ اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی دشمنیاں برداشت کی، آخر میں اتنی دشمنی ہو گئی کہ اللہ نے حکم کیا کہ اے محمد تم اب ہجرت کرو یہاں سے۔ اگر کسی کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے پھر دیکھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنے مشن پر قائم رہے۔ استقامت دیکھیے، رشتہ داروں کو چھوڑنا قبول کیا، اپنوں کو چھوڑنا قبول کیا، اپنے وطن کو چھوڑنا قبول کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا قبول کیا، لیکن دین کو چھوڑنا قبول نہیں کیا۔ اسی لیے پھر اللہ نے اگلی جو زندگی تھی تکلیفوں کے بعد والی، ان مع العسر یسرا، قرآن شریف کے اندر ہے، تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے، تنگی کے بعد آسانی ضرور آئے گی، رات کے بعد دن ضرور نکلے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے،
قرآن کہتا ہے جہاں تنگی آ رہی ہے اس کے بعد آسانیاں آئیں گی، لیکن صبر کرنے کی ضرورت ہے، استقامت اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی اس بات پر قائم رہے، سب کچھ چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، ہجرت کا سفر ہو رہا۔ پھر اللہ کے نبی ہجرت کا لمبا واقعہ ہے، مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ پھر جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں پھر وہاں سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں اللہ کے نبی کی آمد کی انہوں نے اتنی خوشیاں منائی مدینے والوں نے، وہاں کی بچیاں باہر نکل کر کے اللہ کے نبی کے نام کے ترانے گانے لگی، خوشیوں میں اچھلنے لگی کہ محمد ہمارے شہر میں آ گیا۔ ایسے آ گئے کہ آج اللہ کے نبی کا روضہ اطہر مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ مکہ کو ایسا چھوڑ دیا کہ پھر اللہ کے نبی وہیں دفن ہوئے۔ اللہ کے نبی کا انہوں نے وہ ساتھ دیا مدینہ منورہ والوں نے، اسی لیے ان صحابہ کو انصار کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی۔ اور جو صحابہ مکہ مکرمہ سے تھے پھر وہاں سے نکل کر کے مدینہ منورہ کو گئے، ان کو مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے، انہوں نے ہجرت کی، وہ مہاجر صحابہ ہیں۔ اور جو مدینہ منورہ میں جن صحابہ نے استقبال کیا اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، مدینہ منورہ میں تشریف لائیں، ہم آپ کی ہر طرح سے امداد، ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ ہم اپنی جان بھی دے دیں گے، لیکن آپ کو آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ وہ انصار صحابہ نے کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی کا جب قافلہ گیا مدینہ منورہ کے اندر، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں جہاں اللہ کے نبی کی اونٹنی ٹھہری تھی وہیں سب سے پہلے قیام فرمایا۔ پھر دیکھیے مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ایسا ساتھ دیا 70-80 لوگ مسلمان تھے صرف، لیکن جو مدینہ منورہ کے اللہ کے نبی کی زندگی ہے، کتنے سال کی زندگی؟ 10 سال کی زندگی۔ باقی جو صحابہ تھے 1,24,000 صحابہ، وہ سب مدینہ منورہ کے اندر ایمان لائے۔ کوئی معمولی ہے؟ لیکن استقامت دیکھی اللہ کے نبی نے، ہر مشکل کو برداشت کیا، ہر پریشانی کو برداشت کیا، مخالفتوں کو برداشت کیا، دشمنیوں کو برداشت کیا، لیکن استقامت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تب جا کر کے اللہ کے نبی کی مدد آئی، اللہ کے نبی کا ساتھ فرشتوں نے دیا، صحابہ کرام کا ساتھ فرشتوں نے دیا۔ یہ وہی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا۔ جب کوئی انسان دین کی خاطر استقامت جم جاتا ہے اس کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں فرشتے آ جائیں وہ اللہ کی طرف سے بڑی مدد ہوتی ہے، بڑی مدد ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے جب ہمارے دیش کے لیے لڑائیاں ہو رہی تھی، جنگیں ہو رہی تھی، اس میں علماء کرام بھی قربانیاں دے رہے تھے۔ اس وقت بعض بزرگوں نے جو اہل معرفت ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے معرفت دی ہوتی، انہوں نے دیکھا کہ ادھر انگریز ہیں ادھر مسلمان ہیں، لڑائی ہو رہی، تو اس میں دیکھا کہ انگریزوں کی طرف سے کچھ ہری پگڑی والے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا انہوں نے بزرگان دین، ان کو ایک عجیب محسوس ہوا، یہ عجیب معاملہ ہے، ادھر مسلمان ہیں ادھر انگریز ہیں، اور انگریزوں کی طرف ہری پگڑی والے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے واقعی ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی مدد انگریزوں کے ساتھ آ گئی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان حکومت کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ایسے لوگوں کو اتار دیا ہے جو شکست دیں گے۔ چنانچہ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔
نااہل کو بھی اللہ تعالیٰ حکومت نہیں سونپتے، اللہ تعالیٰ اہلیت دیکھ کر کے حکومتوں کو سونپتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو حکومتیں گئی ہیں یہ نااہلی کی وجہ سے گئی ہیں۔ مسلمان نااہل ہو گئے تھے، عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، امت کا درد ختم ہو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے حکومتوں کو چھین لیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ الیکشن کے موقع پر چند لوگ ان کے پاس آئے، کہنے کہ حضرت دعا کر دو، ہمارے ایم ایل اے صاحب ہیں یہ الیکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں آپ۔ جاتے ہیں لوگ اللہ والوں کے پاس، خاص طور سے ایم ایل اے جو الیکشن پر بیٹھتے ہیں سب جگہ جاتے ہیں، اسی طرح علماء پاس بھی، اللہ والوں پاس بھی جاتے ہیں کہ دعا کیجیے ہمارے لیے کہ ہم جیت جائیں۔ تو اسی نیت کے ساتھ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم ایم ایل اے کے الیکشن میں بیٹھے ہوئے ہم جیت جائیں۔ مسلمان تھے وہ، اسی نسبت سے گئے تھے کہ ہمارے لیے دعا ہوگی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اے اللہ جو یہ ایم ایل اے کے الیکشن میں بیٹھے ہیں جنہوں نے پرچہ داخل کیا ہے، اے اللہ ان سب کو فیل کر دے۔ کیا کہا؟ اے اللہ ان سب کو فیل کر دے، انہیں بالکل بھی مت جیتا۔ اب وہ کہنے لگے حضرت جی ہم تو دعا کے لیے آئے تھے، بد دعا کے لیے نہیں آئے تھے، ہم بد دعا نہیں کرانے آئے تھے، ہم تو دعا کرانے کے لیے آئے تھے، آپ نے بد دعا دے دی ہمیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جس چیز کو اللہ نہیں چاہتا میری دعا سے بھی وہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے جس چیز کو اللہ نہیں چاہتا میری دعا سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہو۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مسلمان نااہل ہو چکے ہیں، میں نااہلوں کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ لو جی یہ وہ چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ الیکشن میں بیٹھے، ناکام ہو گئے۔ تو ایسے حالات ہوتے ہیں جب انسان کے اندر سے دین نکل جاتا ہے، استقامت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی مدد سامنے والوں کے ساتھ آ جاتی ہے، ہمیں سبق سکھانے کے لیے، ہمیں سبق سکھانے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ صحیح ہیں اس لیے نہیں، ہمیں سبق سکھانے کے لیے۔ ایسے ہی حالات ہمارے دیش کے ہیں، ہمیں سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکومتیں سونپی ہیں۔ ہم سمجھ رہے ویسے ہی پہنچ گئے ہو، اللہ نے سونپی ہے ان کو حکومت تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، ہم نے جو راستہ چھوڑا ہے اسی راستے پر، صحیح راستے پر آئیں۔ ایسے حکمرانوں کو ہم پر مسلط اسی لیے کیا ہے کہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں۔ ہم سمجھتے ویسے نااہلوں کو بٹھا دیا، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہر ایک بندے کو حکومت دے کر کے جانچتا ہے، اگر یہ بندہ صحیح حکومت چلائے گا تو ہم اس کو حکومت کی لمبی کریں گے، اور اگر اس نے گڑبڑ کی ہے تو اس کا بھی کان پکڑ کر کے اس کو بھی باہر کر دیں گے۔ جیسے مسلمانوں کی 800 سال کی حکومت تھی، ان کو کان پکڑ کر کے باہر کر دیا، یہ 5 سال کی حکومتیں کیا ہوتی اللہ کے نزدیک۔ اس لیے جو بھی ہو رہا ہے یہ ہماری اچھائی کے لیے ہو رہا ہے، ہمیں سدھارنے کے لیے ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنے دین پر، اپنے ایمان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ حالات ایسے ہیں کہ دین سے دور جانے کی نہیں بلکہ دین سے اور نزدیک آنے کی ضرورت ہے، مسجدوں کے قریب آنے کی ضرورت ہے، اہل اللہ کے صحبتوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں دین لانے کی ضرورت ہے، اسی کا نام استقامت ہے۔ اس لیے میرے دوستو نمازوں کی پابندی کریں، اور جتنی بھی دینی چیزیں ہیں ان کی پابندی کریں، اس پہ سستی ہرگز نہ کریں۔ جمعے کی نماز نہیں، نماز 5 وقت کی فرض ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ دن میں 5 وقت پڑھنے والے کا نام مسلمان ہے، ہفتے میں 1 دن پڑھنے والے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ ہم آپ سوچ سکتے ہیں ہم کتنے پکے مسلمان ہیں، کتنے % مسلمان ہیں۔ اس سے میرے دوستو استقامت والا دین اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زندگی میں خوب استقامت نصیب فرمائے، اور دین کو پوری زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔